سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بالا خانے سے اپنے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک لشکر خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں ان 2 گھڑ سواروں پر لگ گئیں جو دریا پار کر کے ادھر آ رہے تھے۔ وہ فارس کے فوجی تھے۔ لشکر میں کھسر پھسر ہونے لگی۔ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ فارسی کیا لینے آئے ہیں۔ سپہ سالار خالد بن ارطفا نے گھوڑا ان کی طرف موڑا، لیکن گھوڑے کو وہیں روکے رکھا۔ فارسی گھڑ سوار ذرا دور ہی رک گئے۔ ہم دوستوں کی طرح آئے ہیں، ایک گھڑ سوار نے بلند آواز سے عربی زبان میں کہا۔ ہم تمہارے سپہ سالار سے ملنا چاہتے ہیں، آگے آ جاؤ۔ خالد بن ارطفا نے کہا، دوستوں کی طرح آئے ہو تو دوستوں جیسا سلوک پاؤ گے۔ دونوں فارسی آگے آئے۔ ابن ارطفا بالا خانے سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے پکار کر کہا، انہیں میرے پاس بھیج دو۔ بالا خانے کے نیچے سعد رضی اللہ عنہ اونچے پلنگ پر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے سینے کے نیچے تکیہ اتنا اونچا تھا کہ وہ باہر کی ہر چیز بخوبی دیکھ سکتے تھے اور باہر سے ان کا چہرہ اچھی طرح دکھائی دیتا تھا۔ خالد بن ارطفا دونوں فارسیوں کو بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے لے گئے۔ 3-4 گھڑ سوار محافظ بھی ساتھ ہو گئے۔ فارسی گھڑ سواروں میں ایک رستم کا ایلچی تھا اور دوسرا مترجم جو عربی زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ فارس کے کماندار اعلیٰ رستم کی طرف سے عربی سپہ سالار کو سلام ہو، ایلچی نے کہا، جس کا ترجمہ مترجم نے کیا۔ وعلیکم السلام۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، کیا پیغام لائے ہو؟ رستم، جس پر سلطنت فارس کو ناز ہے، پوچھتا ہے کہ آپ دریا عبور کر کے ہماری طرف آئیں گے یا ہم دریا عبور کر کے آ جائیں؟ ایلچی نے کہا، رستم اعظم نے کہا ہے کہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پسند کا میدان بتا دیں۔ اعظم صرف اللہ کی ذات ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، رستم تو ویسے بھی اعظم کہلانے کے قابل نہیں، ہم تمہارے ملک میں آئے ہیں، ہم حملہ آور ہیں۔ اگر رستم میں کچھ عظمت اور کچھ غیرت ہوتی تو وہ اپنے دشمن سے یہ نہ پوچھتا کہ تم ادھر آؤ گے یا میں ادھر آؤں۔ وہ تو ہمارے مقابلے میں آنے سے ہچکچا رہا ہے۔ اسے کہو کہ اب بزدلی چھوڑ دو اور دریا پار کر کے دشمن کو اپنے ملک سے باہر نکالو۔ اے ایلچی، ہم تمہیں عزت سے رخصت کرتے ہیں۔ غیرت والے لوگ اپنے دشمن سے کچھ نہیں پوچھا کرتے۔ ایلچی نے جانے کے لیے گھوڑا موڑا۔ رستم سے ایک بات اور بھی کہنا، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر وہ اپنے لشکر کو دریا کے اس طرف لانا چاہے تو اسے کہنا کہ ہم اس کی فوج کو اس پل سے نہیں گزرنے دیں گے۔ اس پل پر ہمارا قبضہ ہے، اس پل پر آؤ گے تو تمہیں تیروں کی بوچھاڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایلچی نے واپس جا کر رستم کو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا جواب دیا۔ کیا اس نے مجھے بزدل کہا ہے؟ رستم غصے کی شدت سے اٹھ کھڑا ہوا، دانت پیس کر بولا، اس نے مجھے بے غیرت کہا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ میں پورے عرب کو پیس دینے کی طاقت رکھتا ہوں؟ ہم دریا کے پار جائیں گے اور ان عربوں کی لاشیں دریا میں بہا دیں گے۔ اور عربی سالار نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمیں پل سے نہیں گزرنے دیں گے۔ ایلچی نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پل لڑ کر لیا تھا۔ یہ بدبخت عربی۔ رستم نے کہا، یہ صحرائی قزاق دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ امیر لشکر کس طرح دریا پار کرتا ہے۔ رستم نے اسی وقت اپنے جرنیلوں کو حکم دیا کہ دریا پار کرنے کی تیاری فوراً کی جائے۔ اس حکم کے ساتھ ہی فارس کے 1,20,000 تعداد کے لشکر میں ہڑبونگ اور کھلبلی مچ گئی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا تیر خطا نہ گیا۔ وہ رستم کو مشتعل کرنا چاہتے تھے کہ وہ میدان میں آ جائے اور ٹال مٹول نہ کرے، اسی لیے انہوں نے رستم کے ایلچی سے کہا تھا کہ رستم بزدل اور بے غیرت ہے کہ وہ ہمارے سامنے آنے سے ہچکچا رہا ہے۔ ایلچی نے اسے جا کر یہی الفاظ کہے اور رستم بھڑک اٹھا۔ یہ چھوٹا سا ایک ندی نما دریا تھا جس کا نام عتیق تھا، اسے ندی بھی کہا جاتا تھا۔ پل پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ رستم نے دیکھا کہ دریا پر پل بنانے کے لیے کشتیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ میں اتنا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا، رستم نے اپنے جرنیلوں سے کہا۔ وہ غصے میں باولا ہوا جا رہا تھا۔ پہلے کشتیاں اکٹھا کرو گے، پھر اس کنارے سے اس کنارے تک باندھو گے۔ جانتے ہو اس میں کتنے دن گزر جائیں گے؟ عربی ہمیں بزدل اور بے غیرت کہہ رہے ہیں۔ میں کل شام تک انہیں پیس دینا چاہتا ہوں، تو کیا فوج کو دریا میں سے گزارا جائے؟ ایک جرنیل نے پوچھا۔ نہیں، اس طرح دریا سے صرف آدمی، گھوڑے اور ہاتھی گزر سکتے ہیں، سامان نہیں گزارا جا سکتا۔ تمہارے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے، سب کو دریا پر لے جاؤ۔ جہاں دریا کا پاٹ چوڑا اور پانی کم گہرا ہے وہاں ریت اور مٹی ڈال کر دریا کو پاٹ دو۔ تمام فالتو سامان اس مٹی اور ریت میں پھینک دو۔ کچھ دور اوپر کی طرف جا کر کہیں سے دریا کا کنارہ توڑ دو تاکہ رکا ہوا پانی باہر نکلتا رہے۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر کو گشتی سنتریوں نے بتایا تھا کہ فارس کی فوج دریا کے اس طرف والے کنارے پر کچھ کر رہی ہے۔ مجاہدین کا لشکر دریا سے کچھ دور تھا۔ کچھ مجاہدین نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا۔ فارسیوں کا لشکر چیونٹیوں کی طرح دریا کے کنارے پر
دریا کے اندر اور کنارے سے دور دور تک کسی کام میں مصروف تھا۔ فارسی دریا میں ریت، مٹی، درختوں کی ٹہنیاں اور ٹہن کاٹ کاٹ کر بند باندھ رہے تھے۔ 1,20,000 آدمی دریا کو روک سکتے تھے۔ وہ رات بھر دریا میں اس کام میں مصروف رہے۔ صبح دریا میں اس طرح بند تیار ہو چکا تھا کہ دونوں کناروں کے درمیان پانی کی سطح سے بلند چوڑی پگڈنڈی جیسا راستہ بن گیا تھا۔ شام سے خاصا وقت پہلے رستم کا لشکر دریا عبور کرنے لگا۔ پورے لشکر کو دریا عبور کرنے کے لیے پوری رات درکار تھی۔ اگلی صبح فارس کی پوری فوج دریا عبور کر آئی تھی۔ رستم نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ دیر بعد فارسی فوج نعرے لگانے لگی، تب رستم نظر آیا، لیکن وہ گھوڑے پر سوار نہیں تھا۔ وہ تخت زرنگار پر بیٹھا ہوا تھا اور تخت کو 12 آدمیوں نے اٹھا رکھا تھا۔ رستم فارس کا بادشاہ نہیں تھا، لیکن اس نے بادشاہوں جیسی شان بنا رکھی تھی۔ وہ عرب کے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے آگے آگے شاہپور کا سفید ہاتھی تھا اور دائیں طرف گھڑ سوار محافظ تھے جن کے لباس چمک رہے تھے۔ اے فرزندان عرب! مجاہدین کو بالا خانے سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی للکار سنائی دی۔ اجمیوں کی اس شان و شوکت سے مرعوب نہ ہو جانا، یہ فارسی دراصل تم سے مرعوب ہیں اور وہ اس حقیقت کو تم سے چھپا رہے ہیں۔ رستم کا تخت زمین پر رکھا گیا۔ اس نے سب کے سامنے زرہ پہنی، سر پر آہنی خود رکھی اور اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی گئی۔ پھر ایک گھوڑا لایا گیا جو 2 آدمیوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ رستم نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور اس پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے نے اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلی ٹانگوں پر ناچنا شروع کر دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کچھ نام لیے اور کہا کہ انہیں فوراً ان کے پاس لایا جائے۔ ان میں بعض شاعر تھے، خطیب تھے اور 2 ایسے مقرر تھے جو شعلہ بیان تھے۔ تاریخ میں یہ نام آئے ہیں: شماخ، حطیہ اوس بن مقرہ، ابدق بن الطیب، عمر بن معدی کرب، قیس بن حبیرہ غالب، ابن الحزیل اسدی، بصر بن عبی، رحم الجہنی، عاصم بن عمر، ربی بن معدی، ربی بن عامر، مغیرہ بن شعبہ اور طلحہ بن خویلد۔ یہ سب فوراً محل کے بالا خانے میں پہنچے جہاں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور سلمہ ان کے پاس تیمارداری کے لیے موجود تھی۔